بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ رمضان میں خزانے لوٹنا چاہتے ہیں تو آج یہ وظیفہ کسی بھی وقت پڑھ لیجئے گا۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ ماہ رمضان کا مہینہ جو اپنے ساتھ رحمت لے کر آیا ہے، برکتیں لے کر آیا ہے، ہر گھڑی قبولیت کی ہے، ہر لمحہ رحمتوں برکتوں سے مالا مال ہے۔ سحری میں رونق ہے، افطاری میں رونق ہے، ساری رات رحمتیں برکتیں برس رہی ہیں۔ یہ وہ دن ہے کہ اس دن جو شخص، جو بندہ، جو پریشان بہن یا بھائی صرف ایک مرتبہ 10 سے 15 سیکنڈ کا یہ آسان سا عمل کر لیتا ہے، اس کی بیٹھے بیٹھے وہی تقدیر بدل جاتی ہے۔ پورے دن میں صرف ایک مرتبہ کسی بھی جگہ پر کسی بھی وقت بیٹھ کر سکون سے اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ کر خدارا اپنی تقدیر کو بدلنے والا یہ وظیفہ ضرور کریں۔ یہ وظیفہ پڑھتے ہی تسبیح ہاتھ سے چھوڑو گے نہیں اور دولت کی بارش آپ پر برسے گی۔ آج کے دن کا ایسا خاص وظیفہ آپ کو بتاؤں گا، جو بھی پریشان دکھیاری بہن بھائی جنہوں نے ایک کلک کیا ہے اور میری ویڈیو پر آئے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا عمل مل جائے، بڑی آس امید سے آتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا عمل مل جائے کہ ہماری حاجتیں مرادیں ایک دن کے اندر اندر پوری ہو جائیں، تو آج کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ اس دن آپ لوگ کسی بھی جگہ پر، چاہے گھر میں، چاہے آفس میں، چاہے مسجد میں، مدرسے میں، کہیں بھی بیٹھ جانا، اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ کر یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا۔ جب کوئی بندہ رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں توجہ، دھیان، خلوص نیت کے ساتھ رب کریم سے مانگنا شروع کرتا ہے تو اس بندے کے قریب غیبی فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے۔ وہ بندہ جو مانگتا ہے، فرشتہ غیب سے اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کرتا ہے۔ آج ماہ رمضان کا مہینہ ہے، آج قبولیت کے دن ہے، آج اس مہینے میں ہر وقت رحمتیں، برکتیں چھم چھم بارش کی طرح برس رہی ہیں۔ ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی رب کے آگے جھولی پھیلانے والا، ہے کوئی اپنے گھر کے حالات کو بدلنے والا، تو آج صرف ایک بار میرے کہنے پر یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے۔ ناظرین، اس عمل کو کرنا جو وظیفہ میں آپ کو آج کے دن بتانے جا رہا ہوں، آج کے دن کا بہت ہی طاقتور ترین یہ وظیفہ ہے۔ جس بندے نے بھی اس عمل کو کر لیا، اس کے وارے نیارے ہو جائیں گے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، ابھی بھی موقع ہے۔ اگر اپنے رب کو راضی کرنا چاہتے ہو، اپنے رب سے خزانے لوٹنا چاہتے ہو، پورے سال کی عیش و آرام چاہتے ہو، پورے سال کی آسانیاں چاہتے ہو، تو آج تھوڑا سا وقت نکال کر، 1-2 منٹ نکال کر آپ لوگ اس عمل کو، اس وظیفے کو بالخصوص کر لیجئے گا۔ اکابرین فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی رمضان کے مہینے میں اس وظیفے کو پڑھ لے گا، اس کی تمام حاجات پوری ہو جائیں گی۔ میرے رب کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، میرے رب کے خزانے بہت وسیع و عریض ہیں۔ آج دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے ہیں، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ سعودی عرب سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، بنگلہ دیش، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، آپ نے آج کے دن کا یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ بڑا بدقسمت اور بڑا بد نصیب ہے وہ شخص جو آج کے دن اس وظیفے کو، اس عمل کو نہیں پڑھے گا۔ آئیے آج کے اس خاص عمل اور خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب ابھی تک نہیں کیا، تو اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ آج کے دن کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھنے کی اجازت عام ہے۔ آپ لوگ صبح صبح پڑھ لیں، فجر کے وقت، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تہجد۔ سب سے بہترین ٹائم افطاری کے وقت کا ہے یا سحری کے وقت کا ہے۔ یہ 2 وقت ایسے ہیں کہ اس وقت پڑھ لیں گے تو آپ لوگ یقین کریں 100% گارنٹی کے ساتھ جو بھی اپنی حاجت ذہن میں رکھ کر بیٹھیں گے، میرا مولا، میرا رب مصلی چھوڑنے سے پہلے آپ کو عطا فرمائے گا۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد
कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। एक बार दरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने सबसे पहले अपने मकसद की नीयत करनी है। आप में से जो कोई बेरोजगार है, रोजगार के लिए पढ़ ले, बे औलाद है, औलाद के लिए पढ़ ले। शर्त सिर्फ ये है कि आप लोगों ने इस अमल को, इस वजीफे को नीयत के साथ पढ़ना है, क्योंकि ये ऐसा अमल है जिसे तीर बहदफ अमल कहा जाता है। आप लोगों ने सबसे पहले अपने मकसद की नीयत करनी है। अपने खास मकसद की नीयत करते साथ ही आप लोगों ने फौरी तौर पर एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। और फिर फौरी तौर पर आप अपनी आंखों को बंद कर लीजिएगा। यूं महसूस कीजिएगा कि दुनिया से आपका ताल्लुक खत्म हो गया है और आप रब के हुजूर पेश हैं। और फिर आपने सबसे पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा या हय्यु या कय्यूम का वजीफा है। या हय्यु या कय्यूम ये अल्लाह ताला के सिफाती नाम है। जब अल्लाह ताला को उसके सिफाती नामों से पुकारा जाता है तो इससे अल्लाह ताला बहुत खुश होता है। तो ये दो सिफाती नाम अल्लाह ताला को राजी करने के लिए आपने पढ़ने हैं। कितनी बार पढ़ने हैं, कैसे पढ़ने हैं, तवज्जो कीजिएगा। या हय्यु या कय्यूम एक बार हो गया, या हय्यु या कय्यूम दो बार हो गया, या हय्यु या कय्यूम तीन बार हो गया। इस तरह से आप पहले नंबर पर या हय्यु या कय्यूम को हाथ की उंगलियों पर पढ़ ले या तस्बीह के दानों पर पढ़ ले। आपने सिर्फ 7 बार पढ़ना है। जब 7 मर्तबा पहले नंबर वाला वजीफा या हय्यु या कय्यूम का आप लोग पढ़ ले तो इसके बाद फौरन से अपने हाथों में तस्बीह पकड़कर अब जो वजीफा आपको दूसरे नंबर पर पढ़ना है ये कमाल का वजीफा है और बड़ा मुजर्रब वजीफा है और इतना पावरफुल वजीफा है कि शायद आपने अपनी जिंदगी में इससे ज्यादा पावरफुल वजीफा न किया हो। तो फौरन आप लोगों को अब क्या पढ़ना है? अब आप लोग फौरन से आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम एक मर्तबा पढ़ के आपने सूरह इखलास पढ़नी है। सूरह इखलास की तिलावत समाअत फरमा ले। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। या हय्यु या कय्यूम को 7 मर्तबा पढ़ने के बाद आपने सूरह इखलास को 3 बार पढ़ना है। आप लोगों ने इस पूरे अमल में अपनी तरफ से जरा सी थोड़ी सी भी तब्दीली नहीं करनी। थोड़ी सी तब्दीली करोगे तो ये पूरा का पूरा अमल जाया हो सकता है। तो इसलिए इस अमल में जरा सी थोड़ी सी भी तब्दीली मत करना। अमल का जो तरीका कार है उस पर पूरी तरह अमल करना है। जो वजीफा जिस तरतीब से जिस तादाद में बताया जा रहा है बराहे करम उसी तादाद में पढ़ना। अपनी तरफ से तादाद में या वज़ाइफ की तरतीब में थोड़ी सी भी तब्दीली मत करना। आज के दिन सुकून से इत्मीनान से कोशिश करना। आधा मिनट इसी अमल को आप लोग दोहराएंगे। जब आप पहले नंबर पर या हय्यु या कय्यूम को 7 बार पढ़ लें, फिर दूसरे नंबर पर सूरह इखलास को 3 बार पढ़ लें, अब तीसरे नंबर पर आपने क्या पढ़ना है? ये अमल खत्म होने लगा है। इस अमल के आखिर में आप क्या पढ़ेंगे ये आप लोग अच्छी तरह अपने जहनों में बिठा लें और आप लोग इस अमल को जैसे ही मुकम्मल कर लें, जो पढ़ने का तरीका बताया आपने उस तरतीब से उसी तादाद में पढ़ लिया तो इसके बाद आपको दुआ जरूर मांगनी है। वैसे तो ये अमल ऐसा है कि कोई शख्स इसको पढ़ने के बाद दुआ ना भी मांगे तो भी चलेगा। आज के इस अमल के आखिर में एक छोटा सा वजीफा आपको शामिल करना है। बिल्कुल आसान सा वजीफा है। इतना आसान वजीफा है कि शायद आपने अपनी पूरी जिंदगी में इससे ज्यादा आसान वजीफा ना पढ़ा हो। चाहे अपने हाथों में एक तस्बीह पकड़ ले, तस्बीह ना हो तो सीधे हाथ पर पढ़ना शुरू कर दे या जुबानी काउंट कर ले। आज का तीसरा और आखिरी वजीफा या रब्बाना का वजीफा है। या रब्बाना या रब्बाना या रब्बाना या रब्बाना अपने अंदाज से पढ़िएगा, अपने हिसाब से पढ़िएगा। या रब्बाना का वजीफा इस पूरे अमल में आपको सबसे आखिर में पढ़ना है। और या रब्बाना का वजीफा चाहो तो तस्बीह के दानों पर पढ़ लेना, चाहो तो सीधे हाथ पे पढ़ लेना। जैसे आपको बेहतर लगे इस तरह पढ़ना शुरू कर देना।
اور یہ وظیفہ یا ربنا اس عمل میں آپ کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے؟ یا ربنا 1 بار ہو گیا، یا ربنا 2 بار ہو گیا، یا ربنا 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا ربنا کو 7 بار پڑھنا ہے۔ اب پورے عمل کی ترتیب کچھ اس طرح سے ہوگی کہ آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھ کے یہ عمل شروع کیا، اور پہلے نمبر پر 7 مرتبہ آپ نے یا حی یا قیوم کا وظیفہ پڑھ لیا۔ پھر آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی۔ ہر مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھنی ہے۔ جب پڑھ لیں تو آخری وظیفہ آپ کو اس عمل کے اندر یا ربنا کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ یا ربنا 7 مرتبہ جب پڑھ لے تو فوراً اسی وقت آپ 1 مرتبہ درود پاک پڑھیے گا جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد تمام بہن بھائی دعا ضرور کیجئے گا۔ یقین جانو ان وظائف سے اتنا فائدہ ہوگا، ان وظائف سے ایسا معجزہ ہوگا کہ آپ لوگوں کی قسمت ہی بدل جائے گی۔ اللہ پاک ہر مشکل کو ختم فرما دیں گے، رزق اور دولت کی ایسی فراوانی ہوگی کہ پیسہ آپ سے ختم نہیں ہوگا۔ میں اس قبولیت والے مہینے میں دعا کرتا ہوں، آپ نے میری دعا پر آمین ضرور کہنا ہے۔ اے میرے اللہ، اے میرے پیارے اور غفور الرحیم اللہ، ہم سب کی جو جو مشکلات ہیں ان کو آسان فرما۔ میرے اللہ ہم پر اپنی خاص مہربانی فرما دے، خاص کرم فرما دے، اور میرے اللہ یہ جو سال ہے اس کو خوشیوں کا سال بنا دے۔ میرے اللہ جو ہم سے غلطیاں، جو ہم سے کوتاہیاں ہو گئی ہیں، میرے اللہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں معاف کر دے۔ جو مانگ سکے وہ عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، جب بھی دعا کیا کرو تو عاجزی کے ساتھ گڑ گڑا کر دعا کیا کرو۔ جب آپ عاجزی کے ساتھ گڑ گڑا کر دعا کریں گے تو اللہ پاک آپ کی دعاؤں کو ضرور قبول فرمائیں گے، آپ کے رزق میں، آپ کی روزی میں برکت عطا فرمائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ پاک ہم سب کی مشکلات کو آسان فرمائے، ہم سب کی روزی میں بہت زیادہ اضافہ فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالی کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیشہ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔